الأجل الأجل يا مولا الأجل الأجل يا مولا. معزز ناظرین، ہم آپ کو قائم ٹی وی پہ خوش آمدید کہتے ہیں۔ آج ہمارے درمیان شعر و ادب کی بلند قامت شخصیت جناب اختر ہاشمی صاحب تشریف رکھتے ہیں، اور میں اختر ہاشمی صاحب کو شاعری سے پہلے ایک نوحہ خواں کی حیثیت سے جانتا ہوں، اور یہ نوحہ خوانی میں نے 76-77 میں حیدی علی وسطی انجمن حیدی علی وسطی گلبہار کی، جس میں دو خوبصورت نوجوان بھائیوں کے ساتھ ایک تیسری شخصیت جناب اختر ہاشمی صاحب کی تھی۔ جناب علی صاحب نوخانی کرتے تھے، معاون صاحب باز ان کے بھائی رضی مرحوم تھے، اور دوسرے معاون صاحب باز ہمارے اختر ہاشمی صاحب تھے۔ بے انتہا خوبصورت لہن کے مالک، اور کیا نوخانی ہوتی تھی ان تینوں کی نوخانی کی خوبی جو آج بھی ذہنوں میں ہمارے نقش ہے۔ بہت سے ناظرین اس بات سے بخوبی واقف ہے کہ انتہائی سادہ انداز میں، کوئی ہاتھ کے اشارے یا اس میں کوئی نہیں ہوتے تھے، بالکل سادہ طریقے سے سادہ انداز میں خوبصورت انداز میں بہترین کلام بہترین نواخوانی کرتے تھے۔ لیکن میں چاہوں گا کہ اختر ہاشمی بھائی تھوڑا سا اپنا جو نواخوانی سے شعریت کا سفر ہے وہ خود اختر ہاشمی بھائی بیان کریں۔ میں آپ سے میں آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں اختر ہاشمی صاحب۔ جی السلام علیکم۔ وعلیکم السلام جناب۔ بہت تھوڑا سا شکریہ، اپنا شعریت کا سفر بیان کریں آپ۔ بہت شکریہ۔ شاعری کے سلسلے میں اتنا عرض ہے کہ شاعری جو ہے وہ ہمارے گھر کا، ہمارے جتنے بھی جد ہیں، جتنے بھی بزرگان ہیں، ان میں عورت مرد سبھی شاعری کرتے ہیں۔ ماشاء اللہ ماشاء اللہ۔ اور شاعری کے آسمان پہ بہت چمکتے اور دمکتے بھی رہے ہیں، اور بہت سارے نام ہیں۔ ایک میرے چچا ہیں سید وحید الحسن ہاشمی صاحب، ارے ماشاء اللہ، بڑا نام ہے بھائی صاحب کا تو، ماشاء اللہ ماشاء اللہ۔ وہ میرے حقیقی چچا ہیں، اور میں ان کی ہی شاگردی میں پلا بڑا ہوں زیادہ تر۔ کیا میرے کہیں گے ہاشمی صاحب۔ میرے والد خود بہت بڑے شاعر تھے، اور انہوں نے ہمارے پورے خاندان میں جتنے بھی شاعر ہیں سب کو انہوں نے دست شفقت رکھا اور شاعر بنایا۔ کیا کہیں گے۔ اس کا اعتراف سارے شعراء کرتے ہیں، ہمارے بھائی چچا جتنے بھی ہیں۔ پھر اس کے بعد ان کا ایک لڑکا تھا ڈاکٹر سید شبیہ الحسن جی لاہور میں، جی جس کو شہید کر دیا گیا۔ جی۔ میرا چھوٹا بھائی تھا، تقریباً وہ بھی 40 کتابوں کا مصنف تھا، ماشاء اللہ، اور رحمت کرے۔ اردو ادب میں پروفیسر کے ساتھ ساتھ وہ کالجز وغیرہ اور اسکول وغیرہ اپنے چلاتا تھا، گورنمنٹ کالج میں پڑھاتا بھی تھا۔ اسی طرح ہمارے اور ایک چچا تھے ذوالفقار حسن صاحب، وہ بھی نیشنل کالج تھا لاہور میں، وہ انہوں نے قائم کیا تھا، اس میں درس و تدریس کا سلسلہ تھا۔ یہ بڑی طویل گفتگو ہے، اس پر تو آپ کو 2-2.5 گھنٹے کا انٹرویو کرنا پڑے گا۔ ہاں وہ انشاءاللہ کریں گے۔ ابھی ذرا مختصراً اپنا بتا دیجیے۔ وہ ساری باتیں شارٹ کر کے میں اپنے اوپر آ جاتا ہوں جی کہ جی جی۔ ہم نے بھی اپنے چچا سے یہ ساری شاعری کے رموز سیکھے ہیں، اور انہی کی سربراہی میں اپنا سفر آگے رکھا۔ تو میں جب کراچی آیا ہوں 69 میں لاہور سے، تو اس کے بعد ہمارے یہ خالازاد بھائی ہیں دونوں، علی اور رضی، میرے سگے خالازاد بھائی ہیں۔ تو ان کی رشتہ ہونے کی وجہ سے، یعنی یہ رشتہ ہونے کی وجہ، ان کے گھر میں ہمارا قیام بھی تھا۔ تو جب وہ محرم آتا تھا تو ان کے ساتھ ہم بھی کھڑے ہو جاتے تھے، پھر وہ ایک پارٹ آف دی انجمن بن گئے۔ پھر ان کے ساتھ اپنا سلسلہ کوئی 30-32 سال تک میں نے ان کے ساتھ نوخوانی کی ہے۔ پھر اس کے بعد یہ ہوا کہ یہاں کراچی میں جو انجمنوں کا حال ہے وہ آپ کو پتہ ہے، تدر بتر ہو گئی، انجمنیں ساری ٹوٹ پھوٹ ہو گئی۔ تو میں جب انجمن چھوڑ کر آیا تھا تو ہماری انجمن میں کوئی ٹوٹ پھوٹ
نہیں ہوئی تھی، اور اللہ کے فضل و کرم سے آج بھی کوئی ٹوٹ پھوٹ نہیں ہے. الحمد یہ للہ. واحد انجمن ہے جو بغیر کسی ٹوٹ پھوٹ کے ابھی تک چل رہی ہے. ماشاء اللہ. وہ جب تک دم میں دم ہے علی بھائی کے، وہ اس کو چلاتے رہیں گے. میں ماشاء نے اللہ. اپنا تھوڑا سا سلسلہ ادھر کر لیا شاعری کی طرف، کیونکہ ہمارا خاندانی کام تھا شاعری، تو میں اپنے خاندانی کام کی طرف آ گیا اور میں نے سلام منقبت سے شروع کیا سلسلہ. ویسے تو ہم پہلے سے غزل کہتے تھے، غزل کے بعد سلام منقبت میں آ گئے، پھر اس جی. کے بعد کرتے کرتے مرثیے کی حد تک آ گئے. تو اب وہ مرثیے کے بعد کوئی ایسی سن بچی نہیں تھی. اس کے بعد پھر ہم نے ایک کام جو مولانا کا کام ہے کہ وہ پاکستان نہیں بلکہ کائنات میں کسی نے نہیں کیا، پاکستان یا ہندوستان کی بات نہیں کر رہا ہوں، وہ ماشاء ہے اللہ. مولا امام حسین علیہ السلام کی شاعری. کیا مولا امام حسین علیہ السلام کا جو دیوان ہے شاعری کا، جو کہ نہیں جانتے لوگ علم نہیں ہے، وہ دریافت ہوا، اور دریافت ہو کر ایک لمبی داستان، مختصر یہ کہ اس کا میں نے منظوم ترجمہ کیا. واہ اور سبحان اللہ. شاعر ہوں، پہلا آدمی ہوں کسی بھی زبان کسی بھی علاقے کا جس نے امام حسین کی شاعری کا منظوم ترجمہ کیا. واہ. وہ کتاب بھی شائع ہو کر آ گئی ہے اردو ورژن کے ساتھ، اور وہ مارکیٹ میں اویلیبل بھی ہے، ہر جگہ جاتی ہے. تو میری زندگی کا سب سے بڑا کام اگر کوئی کہے گا تو وہ ترجمہ ہے جو امام حسین علیہ السلام کے حوالے سے میرا ترجمہ اردو میں ہوا. بہت بڑا کام ہے یہ تو جناب اختر بھائی، یہ بہت بڑا کام. اس پر ہم کبھی الگ سے گفتگو کریں گے آپ سے، انشاءاللہ. اور انشاءاللہ. آپ کو بتائیں گے پوری ڈیٹیل کے ساتھ کہ کیسے ہو. میں ابھی اس میں پہ آپ کے ایام اعزاں میں کامل حکم میں جی جناب جی میں یہ عرض کر رہا تھا کہ انشاءاللہ ایام اعزاں میں ہم امام حسین علیہ السلام کے کلام پر پوری تفصیلی گفتگو کریں گے. آپ اپنا منظوم ترجمہ اس کا پیش کیجیے گا انشاءاللہ ایام اعزاں میں. کو اس کا بتاؤں گا پورا پلان انشاءاللہ. انشاءاللہ. آپ کے ٹھیک ہے. چینل کے لیے بھی کافی اچھا ہوگا، آپ کے لیے بھی اچھا ہوگا. انشاءاللہ. تو ابھی انشاءاللہ. فی الحال میں شروع کرتا ہوں شاعری حضرت ابو طالب علیہ السلام کے حوالے سے. ایک جناب منقبت بسم ہے اللہ. جو میں عرض کرتا ہوں، اور پھر اس کے بعد سلسلہ یہ جاری رہے. ارے آپ مولانا کا حضرت خانوادے کا نام جناب وحید الحسن ہاشمی صاحب کا نام تو دنیا میں مرثیے کے حوالے سے ایک مشہور ادبی نام ہے، اور ہر جگہ مرثیے کا جب حوالہ آتا ہے تو وحید ہاشمی صاحب کا ذکر بہت ضروری ہے. تو آپ کا وہ خانوادہ ہے تو ان کے بارے میں انشاءاللہ. ان کے بارے میں بھی کبھی پروگرام کریں گے انشاءاللہ. 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 میں ان کا حافظ بھی ہوں، حسن ماشاءاللہ. ہاشمی کا حافظ ہوں میں. انشاءاللہ ماشاءاللہ. کریں گے. انشاءاللہ کریں گے، ان کی یاد میں پروگرام کریں گے. خدا سے پا گئے یہ تبا ابو طالب، سبحان اللہ. خدا سے پا گئے یہ مرتبہ ابو طالب، نبی خدا کا مگر آسرا ابو طالب، سبحان اللہ. سبحان اللہ. نبی خدا کا مگر آسرا ابو طالب، سبحان اللہ. وہ جس کے گھر میں نبوت بھی کیا کہیں گے. واہ واہ وہ واہ. جس کے گھر میں نبوت بھی اور امامت بھی
ملے تو لاؤ کوئی دوسرا ابو طالب، سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. ملے تو لاؤ کوئی دوسرا ابو، اسے سنبھالنے دستے خدا پہنچتا ہے. کیا کہنے جناب، واہ 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 واہ. سنبھالنے دستے خدا پہنچتا ہے. جو گرتے گرتے ذرا کہہ دے یا ابو ابو، واہ واہ واہ، طالب، سبحان اللہ، اچھا خیال ہے، واہ 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 واہ. گرتے گرتے ذرا کہہ دے یا ابو طالب. وہیں سے نیرے اسلام کی کرن پھوٹی. کیا بات ہے، واہ 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 واہ. وہیں سے نیرے اسلام کی کرن پھوٹی. کیا کہنے، واہ واہ واہ، سبحان اللہ. جہاں بھی چھوڑ گئے نقش پا ابو طالب، کیا کہنے، واہ 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 واہ، سبحان اللہ سبحان اللہ، واہ واہ واہ. بھی چھوڑ گئے نقش پا ابو طالب. فدائے کار نبی دو ہی حشر میں نکلے. کیا بات، کیا کہنے، واہ 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 واہ. فدائے کار نبی دو ہی حشر میں نکلے. بس ایک بھائی علی اور چچا ابو کیا کہنے، واہ 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 واہ، سبحان اللہ سبحان اللہ. بس ایک بھائی علی اور چچا ابو طالب. سبحان اللہ. سنے بھی کفر کے فتوائے امت سرکار. کیا کہنے، واہ 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 واہ. سنے بھی کفر کے فتوائے امت سرکار. پڑھیں نکاح بھی سرکار کا. کیا کہنے، واہ 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 واہ. پڑھیں نکاح بھی سرکار کا ابو طالب. کیا کہنے، واہ واہ. نبی کے قافلے محسنین میں اختر. واہ. نبی کے قافلے
محسنین میں اختر بنے ہیں راہ برے قافلہ ابو طالب. سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. بنے ہیں راہ برے قافلہ ابو طالب. سبحان اللہ جناب سبحان اللہ سبحان اللہ جناب سبحان اللہ. جناب ابو طالب پہ اتنا خوبصورت آپ نے منقبت پیش کی. الأجل الأجل يا مولا الأجل الأجل يا مولا